خواتین کے مسائل کے حل کے لیے چند بہترین گھریلو ٹوٹکے۔ اگر مسوڑھے پھولے ہوئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑھوں پر لگائیں۔ دن میں 2-3 بار لگانے سے مسوڑھوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم و ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں۔ چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ بعض اوقات جوتا پڑے پڑے تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ فلالین کے کپڑے کو گرم پانی میں بھگو کر نچوڑ لیں اور جوتے کے اندر ٹھونس دیں۔ کپڑے کی گرمی کی وجہ سے جوتا پھیل جائے گا اور اس کی تنگی دور ہو جائے گی۔ کنویں یا بورنگ کا پانی اکثر نمکین اور بھاری ہوتا ہے۔ اس کو ہلکا کرنے کے لیے آپ ایک بالٹی پانی میں 1 چائے کا چمچ بورنگ پاؤڈر اور سرکہ ملا دیں۔ آپ آسانی سے نہانے کے لیے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فریج میں پھپھوندی لگ گئی ہو تو سفید سرکے میں بیکنگ پاؤڈر ملا کر اپنے فریج کی صفائی کریں۔ اس سے پھپھوندی صاف بھی ہو جائے گی اور دوبارہ نہیں لگے گی۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں۔ یہ موٹاپے کو کم کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ان کی ناف پر گرم ہینگ لگائیں۔ اس سے ان کے معدے کا درد چلا جائے گا۔ جینس کی پینٹ دھوتے وقت ایک بالٹی میں 4 کھانے کے چمچے سرکہ ڈال کر دھوئیں۔ پینٹ کا رنگ خراب نہیں ہوگا۔ پالش سوکھ جانے کی صورت میں اس میں تھوڑا سا پیٹرولیم ملا لیں تو پالش نرم ہو جائے گی اور اسے دوبارہ استعمال کیا جا سکے گا۔ بینگن کاٹنے کے دوران انگوٹھے اور ہاتھوں پر جامنی سا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ اس رنگ کو صاف کرنے کے لیے ہاتھوں کو نمک ملا کر دھویا جائے تو صاف ہو جائیں گے۔ دانتوں کو چمکدار بنانے کے لیے 2 سے 3 انجیر لے کر توے پر جلا لیں۔ جب انجیر اچھی طرح جل کر سیاہ ہو جائے تو توے پر سے اتار کر پیس لیں۔ یہ سفوف دانتوں پر اچھی طرح رگڑیں، دانت صاف ہو جائیں گے۔ اس سفوف کو بوتل میں ڈال کر محفوظ بھی کیا جا سکتا ہے۔ جلدی مسائل سے نجات کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے بھی آزما لیں۔ کھیرے کو کدوکش کر کے اس کا رس نکالیں اور پمپلز پر لگائیں۔ اس کے بعد عرق گلاب کو بطور ٹونر استعمال کریں۔ 1 کھانے کا چمچ سمندر کی جھاگ، 1/4 چمچ پھٹکڑی پیس کر ملا لیں اور رات کو سونے سے پہلے پس والے دانوں پر لگائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد عرق گلاب سے دھو لیں۔ 1 ماشا ابشا، 1 ماشا برادہ سندل یا ثابت سندل، 2 دانے منڈی بوٹی، 4 دانے اناب، 2 دانے املی اور 2 دانے آلو بخارے کو کانچ یا مٹی کے برتن میں 1.5 گلاس پانی ڈال کر رات بھر کے لیے بھگو دیں اور صبح انہیں مسل کر نہار منہ اس کا پانی پی لیں۔ خیال رہے پانی ہفتے میں صرف 2 مرتبہ پینا ہے۔ پودینے کے پتے ابال کر چھان لیں اور پانی کو فریج میں رکھ دیں اور دن میں وقتاً فوقتاً یہ پانی پیتی رہیں۔ چھائیوں سے نجات کے لیے 15-20 پتے دھنیا اور 15-20 پتے پودینہ اور 4-5 چقندر کے پتے اچھی طرح دھو کر ایک اخبار پر اس طرح پھیلا دیں کہ ان کا پانی اخبار میں جذب ہو جائے اور پتے خشک ہو جائیں۔ پھر انہیں پیس کر پاؤڈر بنا لیں۔ اس کے بعد 1 کھانے کا چمچ یہ پاؤڈر ڈالیں اور 1 چائے کا چمچ شہد ملا کر پیسٹ بنا لیں اور اس سے چہرے کی ڈیپ کلینزنگ کریں۔ اس پیسٹ کا مساج ہاتھوں، گردن اور پاؤں پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ 5-7 بادام رات کو بھگو دیں، صبح انہیں پیس کر تھوڑا سا دودھ شامل کریں۔ یہ پیسٹ چہرے پر لگائیں۔ اگر آپ یہ پیسٹ گردن، ہاتھوں اور بازوؤں پر بھی لگانا چاہتی ہیں تو اس میں باداموں کی مقدار میں اضافہ کر لیں۔ 1 کھانے کا چمچ دہی اور 1 چائے کا چمچ میش کیا ہوا کیلا لے کر پیسٹ بنا لیں۔ پھر اس میں 2 قطرے لیموں کا رس شامل کر کے چہرے پر لگائیں۔ عموماً گرمیوں میں انگلیوں کی پوریں گہری ہو جاتی ہیں۔ آپ یہ پیسٹ پوروں پر بھی لگا سکتی ہیں۔ 15-20 منٹ کے بعد چہرہ مل مل کر دھو لیں۔ اگر ایکنی کا مسئلہ ہو جائے تو 1.5 کھانے کے چمچ انڈے کی سفیدی اور 1 کھانے کا چمچ بیسن ملا کر ماسک تیار کر لیں۔ اسے چہرے اور گردن پر کچھ دیر کے لیے لگائیں اور پھر عرق گلاب سے دھو لیں۔ اسٹرابیری کا استعمال جلد کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔
کھانے کے علاوہ آپ اسٹرابری کا ماسک بھی لگا سکتی ہیں۔ اس مقصد کے لیے 1 عدد اسٹرابری کاٹ کر اس میں 1 کھانے کا چمچ عرق گلاب اور 1 کھانے کا چمچ پانی ملا کر بہت ہی ہلکی آنچ پر گلنے کے لیے رکھ دیں۔ جب اسٹرابری کا گودا سا بن جائے تو اسے ٹھنڈا کر کے عرق گلاب ملا کر چہرے پر لگا لیں۔ اس کے بعد اسے ململ کا کپڑا چہرے پر اس طرح رکھیں کہ سانس نہ رکے۔ اب گرم پانی سے 1 منٹ تک یوں بھاپ لیں کہ کمر بالکل سیدھی رہے اور آپ کو جھکنا بھی نہ پڑے۔ اس کے بعد اسی ململ کے کپڑے سے ماسک صاف کر کے عرق گلاب کا سپرے کریں۔ زندگی میں بہتری لانے والے نسخے۔ اگر گلا خراب ہو اور آواز نہ نکل رہی ہو تو کچا امرود جلا کر کھا لیں۔ پیٹ میں درد ہونے کی صورت میں پودینے کے پتے چبا لیں۔ کہ نہ رکے تو 1 چٹکی زیرہ پھانک لیں۔ سر میں خشکی ہے، سرسوں کے تیل میں دہی یا انڈا مکس کر کے لگا لیں۔ سر میں جوئیں ہیں تو چنبیلی کا تیل لگا لیں۔ پاؤں میں درد ہے تو زیتون کا تیل لگا لیں۔ اگر ناف اتر گئی ہے تو نیم گرم ناریل کا تیل ڈالیں۔